پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں، پاکستان شفاف تحقیقات کی پیشکش کر چکا، کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق اسحاق ڈار سے پہلگام واقعے کے بعد پاک بھارت تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، ملاقات خوش آئند قرار۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پاکستانی تجویز، ملیشیا کے وزیر اعظم کا حمایت کا اعلان۔ انوار ابراہیم نے کہا ملیشیا ضرورت پڑنے پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وفاق کی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیاسی جماعتوں کی ان کیمرہ بریفنگ، مودی سرکار کی خطے میں دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ شرکا کے مطابق جعفر ایکسپریس سمیت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے، شواہد دنیا تک پہنچائے جائیں گے۔ بھارت آج تک پاکستان پر لگائے الزامات کے شواہد فراہم نہیں کر سکا، ملک کی سلامتی اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان، شرح سود 12 سے کم کر کے 11% کر دی۔ مرکزی بینک کے مطابق مہنگائی میں مسلسل کمی شرح سود میں کمی کا سبب بنی۔ زر مبادلہ ذخائر جون تک بڑھ کر $14 ارب ہونے کی توقع۔ شر پسندی کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، پاکستان بھارتی جارحیت سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار، سیاسی اور عسکری قیادت کا دشمن کو پیغام۔ وزیر اطلاعات اور ترجمان پاک فوج کی سیاسی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ، سفارتی اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن چاہتا ہے، جارحیت مسلط کی گئی تو سخت ترین جواب دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ، پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ اہم ترین بیٹھک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور لائے گئے۔ تحریک انصاف بریفنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا آرمی چیف کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف، بھارتی جارحیت کے بعد جنرل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کر کے مثال قائم کی، جنگی مشقوں میں ٹینک پر چڑھ کر جوانوں سے خطاب کیا، کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل سید عاصم منیر دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں، آئینی بینچ نے انٹر کورٹ اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، مختصر فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی بینچ آبزرویشن دے، پارلیمان کو قانون سازی کا کہنے کی مثال موجود ہے۔ اٹارنی جنرل کا موقف، دلائل میں کہا جناح ہاؤس حملے میں غفلت برتنے پر محکمانہ کارروائی ہوئی، پاک فوج کے 3 اعلیٰ افسران کو بغیر پینشن اور مراد کے ریٹائر کیا گیا۔ جسٹس نعیم اختر خان نے کہا آپ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، کیا بغیر پینشن ریٹائر ہونے والے جنرل کورٹ کمانڈر لاہور تھے؟ کیا وہ ٹرائل کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے؟ یہی تو بات ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے، بہتر ہے ایسی باتیں نہ کریں۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان اور چین ہم آواز، مودی سرکار کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ صدر مملکت کی چینی سفیر سے ملاقات میں موجودہ صورتحال پر گفتگو، بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش، چینی سفیر کا پائیدار اور آزمودہ دوستی کا اعادہ، امن و استحکام کے حصول کے لیے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کا وعدہ، کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہے، مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت، پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ 15 رکنی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار بریفنگ دیں گے، اجلاس کے بعد بیان جاری کیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے دوست ممالک متحرک، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، صورتحال پر تبادلہ خیال، ایرانی وفد دورہ پاکستان کے بعد بھارت جائے گا۔ بھارت
خطے کام برباد کرنے پر تل گیا، لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر شرنگیزی، نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کے چوکس جوانوں کا بھرپور جواب، دشمن کی بندوقیں خاموش کرا دی۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے دروازے بند، مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک ہو گیا۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بگلیہار ڈیم سے بھی پانی روکا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ بھارتی فوج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ثبوت مٹانے لگی، حملے کے الزام میں گرفتار کشمیری نوجوان کا ماورا عدالت قتل، لاش دریا میں پھینک دی۔ ہم نے نہیں مارا، نوجوان نے خود دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی، قابض فوج کی جرم پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی قیادت متحد، قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ارکان کو سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی الزام تراشی اور آبی دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا، بھارت کا جنگی اقدام، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، بریفنگ کا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صفائیاں، بولے پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہوگی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی مقدمات میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ، اعتراف جرم پر 20 ملزمان کو سزا سنا دی، 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 6 ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ جامع کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی پائپ لائن کی مرمت مکمل، رات تک متاثرہ علاقوں میں پانی سپلائی مکمل بحال ہو جائے گی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا دعویٰ، شہر کا 35% علاقہ تاحال پانی سے محروم۔ کراچی میں آج شام سے بارش کا قوی امکان، مغربی ہواؤں کا سسٹم 10 مئی تک شہر پر اثر انداز ہوگا۔ لاہور میں بادلوں کا راج، موسم خوشگوار، گزشتہ روز کئی شہروں میں بادل برسے، آج بھی بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے بعد حوثیوں کا فضائی ناکہ بندی کا بھی اعلان، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، بن گوریان ایئرپورٹ خصوصی ہدف ہوگا۔ حوثی ترجمان کی پریس کانفرنس، غزہ میں صہیونی جارحیت جاری، مزید 19 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے ایک اور زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز سے شکست کا بدلہ لے لیا، 168 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ عرفان خان نے 21 گیندوں پر 48 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کا تیسرا اور قلندرز کا چوتھا نمبر۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔